अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, इस्लाम कबूल करने से कई साल कबल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक दफ़ा तिजारती काफ़िले के साथ तिजारती सामान लेकर मक्का से शाम गए। इस तिजारती काफ़िले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफ़िला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया। वहाँ अपना तिजारती सामान बेचकर मक्का वापस रवाना हुआ। अभी कुछ फासला ही तय किया था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को याद आया कि एक खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर उसके लिए कुछ सामान ले आए। आपने अपने काफ़िले के साथियों से कहा कि मैं फ़लाँ औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ, कोशिश होगी कि काम निपटा कर जल्दी वापसी करूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दमिश्क वापस रवाना हुए। पहुँचने पर देखा कि बाज़ार बंद हो चुका था। मजबूरन वो एक मुसाफिर खाने में ठहरे। बेवजह सफ़र की थकावट जल्द ही सो गए। थोड़ी देर बाद अल्लाह का एक बंदा मुसाफिर खाने में आया। उसने हज़रत उमर को जगाया और अपने साथ अपने घर ले गया। उन्होंने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहुत खातिर तवाज़ु की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सो गए, लेकिन उनका मेज़बान सारी रात इबादत में मसरूफ़ रहा। सुबह को जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेदार हुए तो मेज़बान ने कहा कि अकेले बाज़ार मत जाना, तुम बाज़ार के नवाकिफ़ हो, लिहाजा मेरे साथ चलना। ये कहकर वो सो गए, क्योंकि रात भर का जागा हुआ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और अकेले ही बाज़ार चले गए। अभी बाज़ार खुला भी नहीं था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाज़ार के खुलने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ इशारा करके हुक्म दिया कि इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम अच्छी तरह कर लेगा। इस ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहायत सेहतमंद थे। नौकरों ने पादरी की हुक्म की तामील की और आपको पकड़कर एक पुरानी गिरजा में ले गए, जहां आपको हथौड़ा देकर गिरजा की एक दीवार तोड़ने पर लगा दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिन भर काम करते रहे। कहीं शाम को जाकर फुर्सत मिली, वो थके हारे वापस मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए। पहले दिन वाला शख्स फिर आया और पूछा कि आप कहाँ चले गए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें सारा किस्सा बयान फरमाया। वो शख्स आज भी आपको अपने घर ले गया और हस्ब मामूल आपकी बहुत खातिर तवाज़ु की और आपको ताकीद की कि कल बाज़ार जाते वक्त मुझे लाजमी साथ लेके जाना। इसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सो गए। दूसरे दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेदार हुए तो आपने अपने नेक मेज़बान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार भी उन्हें जगाना मुनासिब ना समझा और अकेले ही बाज़ार चले गए। इत्तेफाक से वही पादरी अपने ग़ुलामों के साथ आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पकड़कर दोबारा गिरजा ले गए। पहले ही दिन की तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गिरजा की दीवार तोड़ने पर लगा दिया। जब धूप तेज़ हुई तो पादरी और इसके नौकर आपको काम में मशगूल देखकर वापस चले गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीवार की साया में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार छुपके से आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पर ज़रब लगाई। कहने लगा, हम सब घर गए तो तुमने काम करना छोड़ दिया। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़ब्त जवाब देने लगा था। आपने इधर उधर नज़र दौड़ाई, हर तरफ सन्नाटा था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे कर लिया और उसके सर पर हथौड़े मारने लगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक भारी पत्थर उठाकर उसके सर पर मारा। वो पहले ही ज़ख्मी था, अब उसने दम तोड़ दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तेज़ी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से दूर उन्हें खच्चर पर एक सवार अनजान शख्स मिला जिसका ताल्लुक रूम से लगता था। वो आपके साथ चलने लगा। वो कुछ कह रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे की ज़बान से नावाकिफ़ थे। उसने अचानक अपनी तलवार मयान से निकाली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझ गए कि वो इन पर वार करने लगी, तो आपने फ़ौरन उस शख्स को खच्चर से नीचे खींचा और उससे तलवार छीनकर एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। आप खच्चर पर सवार होकर आगे चले। इसके बाद का हाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद इस तरह फरमाया कि मैं उस जगह से रवाना होकर एक गिरजा घर में पहुंचा। यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। जैसे ही मैं गिरजा घर में दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद तमाम लोग मेरे इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए और मुझसे मेरे हालात के मुतल्लिक मालूम करने लगे। फिर वो मुझे अपने पादरी के पास ले गए
پادری مجھے نہایت غور سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو، جیسے تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہنے لگا کہ آپ جب تک چاہے یہاں رک سکتے ہیں، آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پادری نے میری بہت خاطر تواضع کی۔ اس کے بعد پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں، تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا، واپسی پر مجھے ایک ضروری کام سے واپس دمشق جانا پڑ گیا، اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں اور راستہ بھٹک کر یہاں آ پہنچا۔ میں نے ان کے پاس نہایت آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو پادری نے پوچھا کہ آپ کا ارادہ یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانے کا؟ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ سن کر پادری نے ایک نہایت شاندار گدھا منگوایا۔ گدھے پر قیمتی تحائف اور کھانے کی چیزیں لدی ہوئی تھی۔ کہنے لگا آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں، راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی کی مکان کے پاس سے ہوگا، وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بےحد خاطر تواضع کریں گے۔ پادری نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آہستہ سے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا۔ میں نے کہا بے شک۔ اس نے کہا آپ کا تعلق مکہ کے معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جیسے اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں کا علم عنایت فرمایا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی جو ظاہر کرتی ہیں جب مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی، اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے۔ اس کے بعد پادری نے قلم، دوات اور کاغذ میرے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجا گھر پر حکومت کی جانب سے کوئی موصول لاگو نہیں کیا جائے گا۔ میں حیرت سے پادری سے کہنے لگا آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے، آپ مہربانی فرما کر میری درخواست قبول کیجیے۔ میں نے پادری کی ان باتوں کو ان کا وہم سمجھا اور جیسا اس نے کہا میں نے ویسا ہی کاغذ پر تحریر کر کے اسے دے دیا۔ اس کے بعد گدھے پر سوار ہو کر چل پڑا۔ میری راہ گزر پر مجھے جگہ جگہ عیسائیوں کی جماعتیں ملی، انہوں نے مجھے پادری کی گدھے پر سوار دیکھ کر میری بہت خاطر تواضع کی۔ اس طرح میں جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان خاص بن کر تبوک تک پہنچا۔ اللہ کی شان، جس قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے انہیں چھوڑا تھا۔ اب قافلے کے ساتھی تبوک میں ایک کنویں کے پاس ڈھیرے ڈالے ہوئے تھے۔ میرے ساتھی مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے، کہنے لگے کہ اے عمر ابن خطاب، ہم نے آپ کا بہت انتظار کیا، جب آپ واپس نہیں آئے تو ہم وہاں سے کوچ کر گئے جہاں سے آپ واپس دمشق گئے تھے، مگر ہم تمہارے بارے میں سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ اتنے دن تم کہاں رہے ہو؟ میں نے تمام حالات بیان کیے جو مجھے درپیش ہوئے، لیکن پادری سے جو میری گفتگو تنہائی میں ہوئی تھی وہ بالکل بھی ظاہر نہیں کی، کیونکہ میں پادری کی ان باتوں کو ان کے عقیدے کی کمزوری سمجھ رہا تھا۔ پادری نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو گدھے کی رسی کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اس جگہ پر چھوڑ دوں۔ لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ پادری کی گفتگو مجھے بلائے نہ بھولتی۔ پہلے تو کئی دن تک میں نے یہ سب اپنے دل میں ہی رکھا، لیکن جب ضبط جواب دے گیا تو میں نے یہ راز اپنی رشتہ دار خاتون کو بتایا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ نہایت عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے بچپن سے ہی تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ جب تم بالکل چھوٹے تھے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ میں نے کہا ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ کسی نے کہا یہ بچہ بڑا ہو کر دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یعنی یہود و نصار میں سے تھا جو بہت گمنام شخص تھا۔ عام لوگ اس سے بالکل واقفیت نہیں رکھتے تھے، لیکن قریش کے کچھ سردار انہیں جانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔
ایک دن میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں۔ انہوں نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات ان کے سامنے بیان کر دیے اور اپنی رشتہ دار خاتون کی خواب کا بھی ذکر کیا۔ جب میں اپنی بات ختم کر چکا تو وہ گمنام شخص کہنے لگا کہ جس کو تم نے موصول کی معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سب سچ ہے اور جلد ہی تم اس سے واقف ہو جاؤ گے۔ جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو مکہ میں عنقریب بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا۔ تھوڑی عرصے بعد قریش کے مجالس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور خدا واحد کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ جلد ہی اللہ رب العزت نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی رخ اختیار کر رہے ہیں جس کے اشارے مجھے ملتے رہے۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، جس کا ذکر ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ قبولیت اسلام کے بعد آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار رفیق بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سفر آخرت فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ شام تشریف لے گئے تھے تو ایک بوڑھا آدمی عیسائیوں کی ایک جماعت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اگر آپ شام کے فلاں نگر کے پادری ہو تو میں آپ کو جانتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو جو عہد لکھ کر دیا ہے وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عزت بخشی، آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ تو اب آپ کو کون سی چیز اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ پادری نے یہ سب سنا تو اس وقت کلمہ پڑھ کر اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔